نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم بفضل اللہ تعالی سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 232 کی تفسیر اور ترجمہ کریں گے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ بہت ہی اہم آیت ہے۔ فرمایا اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اس سے نہ روکو کہ وہ اپنے خاوندوں سے نکاح کر لیں جب وہ آپس میں اچھے طریقے سے راضی ہو جائیں۔ فرمایا یہ بات ہے جس کی نصیحت تم میں سے اس کو کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متعلقہ غیر بائنہ عورت کے ولی کو خطاب کیا ہے کہ اگر ایک یا دو طلاق کے بعد عدت گزر جائے اور پھر دونوں ایک دوسرے کو چاہیں اور نکاح شریک کے ذریعے وہ دوبارہ رشتہ ازواجی میں اپنی زندگی گزارنا چاہیں تو انہیں نہ روکو، اس لیے کہ اسی میں خیر ہے۔ مطلب کہ رجوع میں ہی خیر ہے۔ رجوع میں بہت سی بھلائیاں ہیں۔ بچے ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں برباد ہونے سے بچ جاتی ہیں، رشتے خراب ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ آپس میں ان کا تو رشتہ خراب ہوتا ہی ہے، لیکن رشتہ داری اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری، لڑکی کا خاندان، لڑکے کا خاندان، ان کے آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں۔ طلاق سے، جدائی سے بہت سے فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں خیر ہے کہ وہ آپس میں رجوع کر لیں، نہ روکو۔ تو یہ آیت اس بات کی بھی دلیل ہے کہ نکاح کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولیاء کو منع فرمایا، یعنی ولی کو منع فرمایا ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو دوبارہ اپنے سابق شوہروں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکیں، اور روکنے کا حق اسی کو حاصل ہوگا جس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ کوئی عورت خود کسی عورت کا نکاح نہ کرے اور نہ کوئی عورت خود اپنا نکاح کرے، کیونکہ وہ عورت زانیہ ہے جو اپنا نکاح خود کرتی ہے۔ یہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ تو عورت کا نکاح کروانے کے لیے میل یعنی مرد ولی کی ضرورت ہے۔ عورت کا نکاح عورت نہیں کروا سکتی، چاہے اس کی والدہ ہی کیوں نہ ہو، اور باپ کے ہوتے ہوئے بھائی نکاح نہیں کروا سکتا، باپ کے ہوتے ہوئے کوئی بھی نکاح نہیں کروا سکتا۔ یہ باپ کا حق ہے، والد کا حق ہے۔ اگر والد نہیں ہے تو جو اس کی کفالت کرتا ہے، یعنی والد کے فوت ہونے کے بعد اس کی کوئی کفالت کرتا ہے، بھائی کفالت کرتا ہے تو بھائی کروائے، دادا کفالت کرتا ہے تو دادا کروائے، نانا کفالت کرتا ہے تو نانا کروائے۔ اور اگر ان میں سے کوئی بھی قریبی رشتے دار زندہ نہیں ہے یا ہیں ہی نہیں تو پھر عدالت کروائے گی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا وہ باطل ہے، وہ باطل ہے، وہ باطل ہے، 3 دفعہ فرمایا، یعنی ناجائز ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی حدیث میں ہے کہ اگر مرد نے ہم بستری کی تو اس عورت کے لیے مہر ہوگا، یعنی مرد کو پھر مہر دینا ہوگا۔ بے شک ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کروایا ہے، نکاح ہے تو باطل، لیکن حق مہر اسے دینا ہوگا جس کی عوض اس نے عورت کی فلاں کو اپنے لیے حلال کرنا چاہا۔ یہ ترمذی میں موجود ہے۔ اور ولی اور 2 گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، گواہ بھی معتبر ہوں، اور ولی
اور 2 معتبر گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کا نکاح ایک شخص سے کر دیا، اس نے اس کو طلاق دے دی۔ جب عدت گزر گئی تو وہ میرے پاس آیا اور نکاح کا پیغام دیا۔ میں نے اس سے کہا میں نے تمہارا نکاح کیا، اسے تمہاری بیوی بنایا اور تمہاری عزت افزائی کی، لیکن تم نے اسے طلاق دے دی۔ اب تم پھر اس سے نکاح کا پیغام لے کر آ گئے ہو؟ نہیں، اللہ کی قسم وہ تمہارے پاس کبھی نہیں آ سکتی۔ اس شخص میں کوئی برائی نہیں تھی اور میری بہن بھی اس کے پاس واپس جانا چاہتی تھی، لیکن میں نے منع کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو انہیں اس سے نہ روکو کہ وہ اپنے خاوندوں سے نکاح کر لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تمہارے خاوند نے طلاق دے دی، تمہاری عدت کے بعد تمہارا نکاح ٹوٹ گیا تو تم دوبارہ سے ان سے اپنے خاوند سے نکاح کر لو، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کے ولی کو اس آیت میں حکم دیا کہ نہ روکو، بلکہ اپنی عورت کا نکاح اس کے ساتھ دوبارہ سے کر دو۔ تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول اب میں نکاح کر دوں؟ الغرض انہوں نے اپنی بہن کا نکاح اس شخص سے کر دیا۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ اور ولی کی اجازت کے ساتھ نکاح کے بہت سے فائدے ہیں، جن میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر میاں بیوی کے آپس میں پھر سے ناچاکی ہو جاتی ہے یا پہلی شادی میں بھی ناچاکی ہو جاتی ہے تو کیونکہ ولی نے اجازت دی ہوتی ہے تو وہ ذمہ داری اٹھاتا ہے لڑکی کو دوبارہ سے اپنے گھر میں رکھنے کی، اس کا خرچہ پانی اٹھانے کی، اس کو فکر ہوتی ہے کیونکہ اس کی مرضی کے ساتھ نکاح ہوا ہوتا ہے، اور بیوی کے شوہر کو بھی ولی کا ڈر ہوتا ہے۔ اللہ کا ڈر تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن ولی کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ میں نے ان کی لڑکی کو تنگ کیا تو ضرور وہ میری گردن پکڑے گا۔ اور جیسے کہ ولی کی اجازت کی ضرورت ہے لڑکی کے نکاح کے لیے، تو ولی کو بھی لڑکی کی اجازت کی ضرورت ہے۔ لڑکی کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح وہ کہیں زبردستی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی آیت میں حق دے دیا کہ اذا تراضوا، ترجمہ اس کا ہے کہ جب کہ وہ راضی ہو جائیں، یعنی جب کہ وہ راضی ہوں تب نکاح کرو۔ ان الفاظ سے اس طرف اشارہ ہو گیا کہ عاقلہ بالغہ لڑکی کا نکاح بغیر اس کی رضا یا اجازت کے نہیں ہو سکتا۔ تو آیت کے آخر میں 3 جملے ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یعنی یہ احکام ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس میں اشارہ فرما دیا گیا کہ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھنے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آدمی ان احکام الہی کا پورا پابند ہو۔ کوئی بھی فیصلے کا وقت آئے تو اللہ کے احکام کو دیکھے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، علماء سے پوچھے، تحقیق کرے، تحقیق کروائے، پھر ہی کوئی فیصلہ کرے۔ تو جو لوگ ان احکامات کے اعتبار میں کوئی کوتاہی کرتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ ان کے ایمان میں خلل ہے، ان کا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ اور دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ ذالکم ازکی لکم واطہر، یعنی ان احکام کی پابندی تمہارے لیے پاکی اور صفائی کا ذریعہ ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان کی خلاف ورزی کا نتیجہ گناہوں کی غلاظت میں آلودگی اور فتنہ اور فساد ہے کہ عاقلہ اور بالغہ جوان لڑکیوں کو مطلقاً نکاح سے روکا گیا تو ایک طرف ان پر ظلم اور ان کی حق تلفی ہے اور دوسری طرف ان کی عفت اور عصمت کو خطرہ ہے۔ تیسرے، اگر وہ خدا نخواستہ کسی گناہ میں مبتلا ہوں تو ان کا وبال ان لوگوں پر بھی عائد ہوگا جنہوں نے ان کو نکاح سے روکا، اور آخرت کی سزا سے پہلے ہی بہت ممکن ہے کہ دنیا میں بھی ان کو اس غلطی کی سزا ملے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نہیں انسانوں سے ملے، کیونکہ عورت تو مجبور ہوتی ہے، وہ خود نکاح نہیں کر سکتی، اور پہلے ہی خاوند سے ان کا دوبارہ نکاح نہ کر دینا خدا نخواستہ خاندانوں میں قتل و غارت، جنگ و جدال ہو سکتا ہے، اور یہ بھی نتیجہ بہت برا ہو سکتا ہے کہ جس پہلے مرد کے ساتھ عورت اپنا دوبارہ نکاح کروانا چاہتی ہے اس کا ولی اس کی اجازت نہیں دیتا اور اس کی شادی کہیں اور کروا دیتا ہے، تو کیونکہ وہ اس کی پسند کی شادی نہیں ہوتی،
وہاں پہ پیار محبت نہیں ہوگا تو پھر دوبارہ سے طلاق کی نوبت آ جائے گی، اور پھر وہی فتنہ فساد، جنگ و جدال، قتل و قتال تک کی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے نوبت آ سکتی ہے۔ اس لیے بڑی سمجھداری کے ساتھ قرآن پاک کی آیات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو خوشگوار پرسکون بنایا جا سکتا ہے، اور بہت ہی عظیم حکم ہے پاکیزگی کے لیے بھی اور زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے بھی۔ اور تیسرا جملہ یہ ارشاد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یعنی تمہاری مصلحتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ اس ارشاد کا منشا یہ ہے کہ جو لوگ متعلقہ عورتوں کو نکاح سے روکتے ہیں وہ اپنے نزدیک اس میں کچھ مسالے اور فوائد سوچتے ہیں، مثلا اپنی عزت، اپنی غیرت، یا یہ کہ ان کی شادی کے بدلے میں کچھ مالی منفعت حاصل کی جائے گی۔ اس شیطانی وسوسوں کو دور کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مصلحتوں اور فائدوں سے خوب واقف ہیں، ان کی رعایت کر کے احکام دیتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے شیطان ڈالتا ہے، کبھی عزت کی آر دلواتا ہے، کبھی اس کے علاوہ اور نیگیٹو باتیں ذہن میں ڈالتا ہے، تو ایسی باتوں کے اوپر غور کرنا سب بربادی ہے۔ اس طرح کی باتیں بعد میں تمہیں فتنوں میں اور جھگڑوں میں مبتلا کر سکتی ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ متعلقہ عورتوں کو اپنی مرضی کے مطابق اپنے پہلے خاوند کے پاس آنے سے روکنا جرم ہے۔ تو جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت کی فکر رکھتا ہے، وہ اللہ کے احکام کی بھی پابندی کرتا ہے۔ آئیے آتے ہیں نفسی ترجمہ کی طرف۔ وَإِذَا، اور جب تم طلاق دے دو النساء عورتوں کو، فبلغنا، پھر وہ پوری کر لیں اجلہن، اپنی عدت، اپنی اجل کہتے ہیں نا گھڑی کو، ٹائم کو، یعنی اپنی عدت کا ٹائم پورا کر لو۔ فلا تعدلوہن، تم سب روکو انہیں، تعدلو تم سب روکو، ہن ان کو، دلو دو لام، یہ گمراہی کو بھی کہتے ہیں، دلہ یعنی گمراہ ہو گیا، کبھی اندھیرے کو بھی کہا جاتا ہے، تو یہاں پہ وہی ترجمہ لیا جائے گا کہ نہ تم روکو، ہن ان کو، این کہنا کہ وہ نکاح کر لیں، ازواجہن اپنے خاوندوں سے، اذا جب، ترادو وہ راضی ہوں، بینہم وہ آپس میں، بالمعروف جائز طریقے کے ساتھ، معروف طریقے کے ساتھ دونوں جب راضی ہو جائیں تو تم مت رکو بلکہ ان کا نکاح کر دو۔ ذالک، یہ یوعظ نصیحت کی جاتی ہے بات کی، بھی اس کو، من کانا جو ہو، منکم تم میں سے، یؤمن ایمان لاتا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، ذالکم یہ حکم، ازکا زیادہ پاکیزہ ہے، لکم تمہارے لیے، واطہر اور زیادہ ستھرا ہے، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، اور تم سب لا نہیں، تعلمون نہیں جانتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔